ابراہیم رکوع نمبر 6 آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں مجرمین کے احوال کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مہلت دی اور ان لوگوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، ظلم کرتے رہے، جو مشرک تھے وہ شرک کرتے رہے، کافر کفر کے اندر پڑے رہے، جو منافق تھے نفاق کے اندر پڑے رہے، اور اسی پر وہ مر گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر ایک مرتبہ مہلت مانگیں گے، اے اللہ بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن جہاں تو حالات بہت خراب ہیں، جس جہنم کو نہیں مانتے تھے جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر تھے، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی، ہم تو خود زندہ ہوئے کھڑے ہیں۔ اب یہ مہلت مانگیں گے کہ اے اللہ ایک بار مہلت دے دی، اور مہلت صرف تھوڑی سی، تیری بات بھی مانیں گے، تیرے رسولوں کی بات بھی مانیں گے، بس تھوڑی سی مہلت۔ اللہ تعالیٰ جواب یہ ارشاد فرمائیں گے، دنیا کے اندر تمہارا گمان یہ تھا کہ ہم دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے، دنیا کے اندر تم سب کے سب فرعون بنے ہوئے تھے اور میری کسی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے، میرے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، قیامت کے منکر تھے، آج پھر مہلت مانگتے ہو؟ جن گھروں کے اندر دنیا کے اندر تم رہ کے آئے ہو، ان گھروں کے اندر تم سے پہلے کون رہتے تھے؟ تمہیں بتلایا نہیں تھا کہ تم سے پہلے فلاں قوم گزر گئی، اس سے پہلے فلاں گزر گئی، کتنی امتیں آئی آ کر چلی گئی؟
ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو تم نے اس بات سے کوئی سبق نہیں لیا، تمہیں مہلت دی، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، آج پھر تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور دنیاوی لحاظ سے تم بڑے مکار تھے، بڑے چالاک تھے، تمہیں دنیا کے سارے گر بھی معلوم تھے، آخرت کے معاملے کے اندر تم اندھے ہو گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مکر، ان کی جو خفیہ تدبیریں تھی دنیا کے اندر، وہ ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ ہل جائیں، ایسے چالاک تھے، لیکن آخرت کے بارے میں بالکل زیرو نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو دنیا کے اندر بھی میں نے تمہیں مہلت دی اور بہت زیادہ مہلت دی، میں چاہتا تو فی الفور تمہارا مواخذہ کر دیتا، فوراً تمہیں اپنی گرفت کے اندر لے لیتا، لیکن میں نے سارا کا سارا معاملہ اسی دن کے لیے مؤخر کیا ہوا تھا، اور یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ آج یہ لوگ دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی، پریشان پھر رہے ہوں گے، اور ان کی چاہت یہ ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے آج اگر مہلت مل جاتی ہے تو بس ہم بڑے ہی متقی، بڑے پارسا بن جائیں گے، اور ظالم کہیں گے کہ ہم بڑے ہی شریف بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بھول ہے۔ ہر ایک انسان کو دنیا کے اندر ایک بار بھیجا ہے، ایک بار اس کو موقع عطا فرمایا، ایک بار اس کو مہلت دی ہے، اسی ایک مہلت سے اگر وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے تو اس کا نفع ہے، اگر اس وقت کو اس نے ضائع کر دیا تو دوبارہ مہلت کی کوئی بندہ امید نہ رکھے، اللہ کا قانون ہی نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور آپ ہرگز گمان نہ کریں اللہ کے بارے میں، غافلاً عما يعمل الظالمون، کہ وہ غافل ہے ان اعمال سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ انما يؤخرهم ليوم، بے شک اللہ نے انہیں مہلت دے دی ہے ایک خاص دن تک، تشخص فیہ الابصار، جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، مہطعین، اس دن یہ دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، یعنی کہ اوپر ان کی آنکھیں لگی ہوں گی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پلٹے گی ان کی طرف ان کی آنکھ، بس اوپر ان کی آنکھیں اوپر کی اوپر ہی لگے رہ جائیں۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسِ، اور آپ ڈرائیے لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کہیں گے ظالم لوگ، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں مہلت دے دے تھوڑے سے وقت کے لیے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ یہ مہلت مانگ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب کیا ملتا ہے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھائی تھی؟ ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، ہمیشہ عروج رہے گا، دنیا کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم نے رہائش رکھی ہوئی تھی ان لوگوں کے گھروں کے اندر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ پہلے لوگوں کے گھر تمہارے پاس ہے، وہ پہلے لوگ کہاں یہاں پر ہمیشہ رہے، وہ بھی تو چلے گئے تھے، اس بات سے سبق کیوں نہیں لیا؟ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے ظاہر ہو چکا تھا، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی تو بیان کی تھی، بڑا سمجھایا تھا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور تحقیق انہوں نے خفیہ چالیں چلی، خفیہ منصوبے بنائے اپنے۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ،
اور اللہ کے پاس ان کی خفیہ چال تھی. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ اور بے شک ان کا مکر تو ایسا تھا، ان کا جو منصوبہ تھا خفیہ وہ ایسا تھا لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ اس سے پہاڑ بھی ہل جائے اپنی جگہ سے. بہت سارے ظالم لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ہم نوا ہوتے ہیں، ان کے ہم خیال ہوتے ہیں، وہ بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ برے ہیں، یہ ظالم ہیں، لیکن ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں. واہ واہ خان صاحب کیا بات ہے جی، واہ واہ سردار صاحب، واہ واہ نواب صاحب، یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں. اندر ان کے شیشہ ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ بدکار بھی ہیں، یہ لوگ ظالم بھی ہیں، وحشی ہیں، درندے ہیں. معاشرے کے اندر اس قسم کے کردار ہر جگہ موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر. صرف ہمارے علاقے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اپنے ملک کی نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر ہر جگہ یہی نظام ہے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں تو ان کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. کچھ کا تو اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے شر سے بچنے کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ جو اتنا بڑا ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا کیوں نہیں. ایسی بات آیا نہیں ہے، دل میں خیال آتا ہے نا. یعنی ایک بندہ ایسا ہے جس نے نعوذ باللہ من ذالک مسجد گرا دی، کتنا بڑا گناہ کا کام تھا، وہ دندناتا ہے پھرتا، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں کہتا. دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تیرا گھر اس نے گرا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. کتنے لوگ ایسے بدبخت قرآن کی توہین کر دی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، دندناتے پھرتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں ان کو ملی ہوئی ہیں. اللہ نے ان کی روزی بند نہیں کی، ان کا سانس بند نہیں کیا، وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے. تو دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑتا کیوں نہیں، آخر کب پکڑے گا. تو آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے دل کے اندر یہ جو سوال اٹھتا تھا اس کا جواب عنایت فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں گمان بھی مت کرو کہ وہ غافل ہے. نعوذ باللہ من ذالک کہ اسے خبر نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے نظر میں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہو سکتا. معاملہ یہ ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے ان لوگوں کو مہلت دے دی ہے ایک خاص وقت تک، اور یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. میں مہلت دیتا ہوں اور پھر جب پکڑتا ہوں تو ایسے پکڑتا ہوں کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پکڑ آئی کہاں سے ہے. تو یہ اللہ کا قانون ہے مہلت دینا. بڑے سے بڑے کافر کو، بڑے سے بڑے جابر کو، بڑے سے بڑے ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے. اور کب تک مہلت ملنی ہے اس کو یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا، ہم بے صبرے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ اس کو پکڑتا کیوں نہیں. اللہ فرماتے ہیں پکڑوں گا، صبر تو کرو. چونکہ ظالم بہت بڑا ہے، مجرم بہت بڑا ہے، مہلت بھی بڑی دوں گا. سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ شیطان ہے نا، ایسی بات کہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی مہلت اللہ نے کس کو دی ہے؟ شیطان کو دے دی. کب سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اب تک مرا ہی نہیں ہے، اور قیامت تک اس نے مرنا بھی نہیں. اتنی لمبی مہلت، یعنی کہ جو سب سے بڑا مجرم تھا اللہ نے اس کو مہلت بھی سب سے بڑی دی ہے. اس مہلت کا مقصد پیار نہیں ہوتا، اس مہلت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو پکڑوں تو پھر بڑی پکڑ ہو، پکڑ بھی چھوٹی نہ ہو. تو دنیا کے اندر اس قسم کے کردار جب نظر آتے ہیں تو دل کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے اللہ کیوں نہیں پکڑتا.
وہ حکیم ہے، حکمتوں والا رب ہے، وہ پکڑتا ہے لیکن جب چاہتا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دل میں خیال آتا ہے نا، بہت سارے کردار ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے اس کو اتنی مہلت دے دی، اللہ اس کو پکڑتا بھی تو نہیں ہے، یہ مرتا بھی تو نہیں ہے، ایک بندے سے دنیا تنگ ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مرتا بھی تو نہیں ہے، فلاں مر گیا، وہ مر گیا، یہ تو شیطان بنا مرتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ماروں گا اس کو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ماروں گا لیکن جب میں چاہوں گا، تمہارے کہنے پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت سے پر ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کون کتنا بڑا مجرم ہے، اس کو مہلت کیسے دینی۔ اب ہمارے زمانہ قریب کے اندر ایک شخص ہوتا تھا جس کے پاس کرسی ملی، اس کو اپنی عوام کو وہ مکے دکھاتا تھا، یاد ہے؟ بھولتا نہیں گئے؟ پھر اس نے اللہ کے گھر کے اوپر چڑھائی کر دی اور معصوم طالبات، معصوم طلباء، ان کو قتل کرا دیا، بم برسائے۔ اللہ کا جو گھر تھا وہ شہید ہو گیا، قرآنوں کو آگ لگی۔ کلمہ پڑھتا تھا، کہتا تھا میں سید ہوں، سب جانتے ہیں نا۔ تو اس وقت ہر ایک بندہ سوچتا تھا کہ جب یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے۔ اب اس وقت تک وہ مرا نہیں ہے، کیوں نہیں مرا؟ اب وہ اتنا تنگ ہے کہ وہ چاہتا ہوگا کہ میں مر جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تڑپا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے ایسے موت نہیں دینی، تجھے تڑپانا ہے، تجھے ذلیل کرنا ہے، تجھے تڑپا کر پھر تجھے مارنا ہے، تجھے میں نے عبرت کا نشان بنانا ہے۔ جیسے کہ فرعون، تو جو بھی فرعون ہوتا ہے، جس دور کے اندر جو بھی فرعون آیا، اللہ نے اس کو پکڑا ضرور ہے لیکن پہلے مہلت دی۔ اب یہ جو فرعون ہے یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں، اور پتہ ہے یہ کتنے بڑے بول منہ سے نکالتا تھا۔ سب سے برا بول تو یہی تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے علاوہ جو اس کی حرکتیں تھیں اس میں سے ایک حرکت آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، قرآن مقدس میں ہے وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ کہتا ہے حامان کو، اس کا وزیر تھا، فرعون نے حامان کو کہا کہ ایسا کر، بہت بڑی سیڑھی بنا، یا یہ کہ بہت بڑا مینار بنا میرے لیے، میں اس کے اوپر چڑھوں گا اور اوپر جا کے بالکل اوپر چلے جاؤں گا، وہاں جا کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ساتھ کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھے خیال یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں ہے خدا، ایسے ڈراتا ہے اللہ پکڑ لیتا ہے، اللہ یوں کرتا ہے، اللہ ایسا کرتا ہے، میرا خیال نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے میں اوپر جا کے خود دیکھ کے آؤں گا۔ کتنی قبیح حرکت ہے، اور یہ حرکت قرآن مقدس کے اندر موجود ہے اس کی، یعنی کہ وہ اوپر جاتا ہے، اوپر جا کر اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک اور بدبخت تھا جس کو دنیا نمرود کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو تبلیغ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اے نمرود جو میرا رب ہے نا وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے۔ قال انا احیی و امید، کہنے لگا یہ کون سی نئی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہنے لگا دیکھو ایک بندہ یہ سزائے موت ہے، چلو اس کو رہا کر دو، میں اس کو زندگی دے دی۔ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک کوئی قصور نہیں ہے، اس کا سر قلم کر دو، کہتے دیکھو اس کو میں نے مار دیا، اس کو موت دے دی۔ کہتے کوئی نئی بات سنا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ حالانکہ زندگی موت دینے کا مقصد ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اور چیز ہے، جو یہ اس نے پیش کی یہ اور چیز ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں لوگوں کو کہوں گا نا کہ نہیں نہیں یہ مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اس کا اور طریقہ ہے، تو نے کوئی نیا طریقہ گھڑ لیا کہ سزا موت کو تو نے چھوڑ دیا، یہ کون سی زندگی ہے؟ زندگی تو اللہ نے اس کو دی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس بات کو اگر میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا نا
تو پھر یہ بھی تھوڑی باتیں بنائے گا، کچھ میں کروں گا، کچھ لوگوں کچھ سمجھ جائیں گے، کچھ الجھ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ سوال ہی چھوڑ دیا، اس کا جواب نہیں، وہ بات ہی ختم کر دی، اللہ کی دوسری صفت لے کے آ گئے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ اچھا ایسا کر کہ میرا جو رب ہے نا وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے لے آ، دیکھتے ہیں تو جو کہتا ہے کہ جیسے اللہ کر سکتا ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، میرے بھی ہاتھ میں ہے، چلو اللہ ادھر سے لے کے آتے، تو ادھر سے لے مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں، سورج میں کہاں سے ادھر سے لے کے آؤں۔ تو یہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے، اور ایک اور بدبخت تھا بخت نصر۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلو کہ پوری دنیا کے اندر 4 بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا کی بادشاہت ملی تھی۔ کتنے بندے تھے؟ 4۔ اور یہ بھی اللہ کی تقسیم دیکھیں، 2 کافر 2 مسلمان۔ کافروں میں سے ایک نمرود تھا، دوسرا تھا بخت نصر، اور جو مسلمان تھے ان میں ایک تھا سکندر ذوالقرنین، اور دوسرے تھے سلیمان علیہ السلام۔ 2 مسلمان 2 کافر۔ تو یہ جو بخت نصر ہے یہ اور نمرود، ان دونوں نے ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا۔ جیسے فرعون نے کہا تھا نا حامان کو کہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہو یا بڑا مینار ہو، اس کے اوپر جاؤں گا، میں اپنے اس کے رب کو دیکھوں گا۔ اپنے رب تو وہ مانتا نہیں تھا، میں اس کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، الہ موسیٰ۔ تو یہ جو نمرود تھا، اس نے اور بخت نصر نے ایک اور عجیب کام کیا کہ ابراہیم کہتا ہے کہ اوپر اللہ ہے، اوپر اشارے کرتا ہے اللہ۔ انہوں نے کہا ہم بھی اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، جو گدھ چیلیں نہیں ہوتی، ایک تو چیلیں ہوتی ہیں نا، گدھ چیلیں آج کل ہمارے ملک سے غائب ہو گئی ہیں۔ سنا یہ کہ یہ جو مکے لہراتا تھا اس نے ان کو پکڑ کے بھی بھیج دیا تھا، قوم کی بیٹیوں کو بھیج دیا، سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن ان کو پکڑ کے بھیج دیا۔ ورنہ پہلے ہم دیکھتے تھے جہاں پر کوئی مردار ہوتا تھا نا تو وہ گدھیں آ جاتی تھی، لیکن اب وہ نہیں آتی، وہ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ گدھیں جو ہے نا بڑی طاقتور ہے، واقعی ان کے اندر نا بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا اللہ کی قدرت کہ ان کا جو نظام ہے نا وہ بالکل جہاز جیسا ہے، باقی پرندے نا فوراً اڑ جاتے ہیں، وہ فوراً نہیں اڑ سکتی۔ جیسے جہاز پہلے چلتا ہے، تیز چلتا ہے، تیز چلتے چلتے اچانک اڑ جاتا ہے، وہ پہلے ایسے تیز دوڑتی ہیں، بھاگتے بھاگتے اڑ جاتی ہیں۔ تو پورا کا پورا نقشہ نا وہ جہاز والا ہے۔ اب وہ جو گدھیں تھی نا، تو ان دونوں نے اپنے اپنے دور کے اندر تجربہ ایک ہی کیا، چلے اس کے اندر بڑی طاقت ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے نا ہوا میں اوپر جاتے ہیں۔ تو ایک وہ تختہ سا بنا کے نا، پھٹی سی بنا کے، جہاں پر بندہ آرام سے بیٹھ سکے، اور اس کے چاروں طرف نا رسیاں تھی یا زنجیر جو بھی چیز تھی وہ باندھ کے، اور اس کے اوپر یہ جو گدھیں تھی ان کو باندھ دیا، ادھر سے 2 ادھر سے، یا 4 ادھر سے 4 ادھر سے، انہوں نے اس کو باندھ دیا۔ اور باندھ کے پھر اگلا کام کیا کیا، اب یہاں سے بندھی ہوئی ہے، رسی ہے مثال کے طور پر 2 فٹ کی، تو 4 فٹ کی نا لمبی ایک لاٹھی لے کے یا کوئی سریا تھا، اس کے اوپر نا وہ گوشت اس کے اوپر لگا دیا، اور اس کے اوپر بیٹھ کر نا پہلے ان کو بھوکا رکھا 2-4 دن۔ اس کے بعد یہ کیا کہ اس پھٹی کے اوپر بیٹھ کے، اور وہ جو گوشت تھا اس کو اوپر کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ 4 فٹ اونچا تھا، رسی تھی 2 فٹ، یہ کھا تو نہیں سکتے تھے۔ تو اب اس گوشت کے چکر میں نا انہوں نے زور لگایا تو وہ پھٹی سے بعد اوپر اڑ گئی۔ اوپر اڑی تو پھر یہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہوا کے اندر وہ اوپر چلی گئی، گوشت کے لالچ میں نا، گوشت جو اوپر تھا ابھی ملا اور ابھی ملا، اسی چکر میں نا وہ اوپر چلے گئے، یہاں تک کہ نیچے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو نظر آنے لگی، اتنے اوپر چلے گئے۔ اوپر پھرتے رہے، کہنے کہ اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو بخت نصر تھا اس کو غیب سے آواز آئی تھی، اے بدبخت، اے بدبخت، تو اوپر کیا دیکھنے آیا؟ بہرحال
جب 2 دفعہ آواز ایسے آئی نا تو وہ ڈر گیا. پھر وہ اس کے پاس جو وہ گوشت تھا نا جو اس نے اوپر کیا ہوا تھا اس نے وہ نیچے کر دیا. نیچے کیا تو وہ گوشت کے لالچ میں پھر وہ بھی نیچے آئی تو یوں زمین کے اوپر آ گئی. جس کا مقصد یہ ہوا کہ انسان کو ہوا کے اندر اڑنے کا شوق صدیوں پرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر یہ سہولت دے دی ہے کہ اب لوگ یعنی کہ ہوائی جہاز کے اندر بھی سفر کرتے ہیں اور اس سے اوپر وہ خلا کے اندر پہنچ چکے ہیں, فضا کے اندر بھی سفر کرتے ہیں. تو بہرحال یہ لوگ جو اوپر گئے تھے تو اللہ کی قدرت نہیں, اللہ کو دیکھنے گئے تھے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے مکار ہیں, ان کا مکر تو ایسا ہے کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. لتزول منہ الجبال. اور اس میں کوئی شک والی بات ہے کہ پرندوں سے اس دور کے اندر ایسا کام کروا لیا. اتنے یہ خطرناک لوگ تھے. تو یہ خدائی کے دعوے دار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی دانا پانی بند نہیں کیا تھا. اللہ ان کو بھی کھلاتا رہا, پلاتا رہا, پہناتا رہا, بلکہ دنیا کی بادشاہ تک ان کو عطا فرما دی. لیکن پھر وہ وقت آ گیا جس کا انتظار ہوتا ہے. ہر بندہ سوچتا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے. جب اللہ پکڑنے پہ آیا, نمرود کے لیے ایک مچھر کو بھیج دیا. مچھر اس کے ناک کے اندر داخل ہوا اور اس کے دماغ تک پہنچ گیا. کتنی کمزور چیز ہے. اور وہ تھا بیچارہ ٹانگ سے معذور, لنگڑا مچھر تھا. اور دماغ میں جا کر اس نے ایسا خلل ڈالا کہ نمرود اپنے غلاموں کو کہتا تھا, نوکروں کو کہتا تھا کہ جوتے مارو. مچھر بھی بڑا شیطان تھا. جب جوتے لگتے تھے نا وہ آرام کر جاتا تھا, ٹھیک ہے میرا کام ہو رہا ہے. اور جیسے جوتے بند وہ پھر اپنی حرکتیں شروع کر دیتا تھا. بس اس کا مشغلہ یہی رہا کہ جوتے مارو. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت بھی دی, اس کے بعد پھر اسی کے نوکروں سے جوتے بھی مروائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جب پکڑتا ہے تو یوں پکڑتا ہے. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں رب اعلیٰ ہوں. اللہ نے کتنی مہلت دی, زندگی بھر وہ بیمار نہیں ہوا, کبھی بھی بیمار نہیں ہوا. اور بہت بہترین قسم کی وہ خوراک کھاتا تھا, اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتا تھا. کبھی اس کو بخار نہیں ہوا, کبھی سر کے اندر درد نہیں ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا, ایسے پکڑا کہ آج تک پڑا ہوا ہے سب کے سامنے شیشے کے اندر بند. دنیا دیکھ رہی ہے, لوگ مرتے ہیں, وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتا تیرے لیے قبر نہیں ہے, یہیں پر پڑا ہوا ہے. دنیا آ کر دیکھے گی, اسے پتہ چلے گا کہ یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی. اللہ نے پکڑا یا نہیں پکڑا؟ تو اللہ تعالیٰ فی الفور کیوں نہیں پکڑتا؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا جواب بھی دے دیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اے میرے بندو, میں تو قدرت والا رب ہوں. اگر میں فی الفور پکڑنے پہ آ جاؤں, جو بندہ میری مرضی کے خلاف اپنی آنکھ کو استعمال کرے, ہمیشہ کے لیے دیکھنے کی طاقت ہی چھین لوں. میری مرضی کے خلاف اگر کانوں کا استعمال کرے, سننے کی طاقت ہی سلب کر. کوئی عضو میری مرضی کے خلاف اگر استعمال کرے, اس عضو کو جام کر دوں, ختم کر دوں, مفلوج کر کے رکھ دوں. اگر میں ایسا کرنے پہ آ جاؤں, کر سکتا ہوں, کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا کہ اگر میں ایسا کرنے پہ آ جاؤں تو اس زمین پر ایک بھی تمہیں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا. ایک دن کے اندر سارا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا. صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں, آنکھوں کے, کان کے, ناک کے, منہ کے, ہاتھ پاؤں کے, یعنی کہ ہر بندہ بے خیالی میں, جانے انجانے میں کتنے گناہ کر بیٹھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا یہ مہلت والا قانون نہ ہوتا, فی الفور اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آ جاتا, تو کون ہے جو صبح سے شام تک وہ چل سکتا؟ کوئی صبح فارغ ہو جاتا, کوئی دوپہر تک چلتا, کوئی شام تک چلتا, اور خبریں ختم. اللہ نے نظام چلانا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مجرم ہو, کافر ہو, مشرک ہو, منافق ہو, جو بھی ہے, ہر ایک ظالم کو میں مہلت ضرور دوں گا, لیکن جب تک میری چاہت ہے. ہمیشہ کے لیے مہلت کسی کو نہیں دی, شیطان کو بھی نہیں دی. پھر وہ مہلت سے اگر فائدہ اٹھا لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے, تو بس ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو ہے نہیں, لڑائی تو ہے نہیں, ہے تو میرا بندہ ہی. لیکن جو بندہ میری مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا, تو یاد رکھو کہ جو میرا عذاب کا وعدہ ہے وہ بھی سچا ہے. جہنم کا عذاب یہ ایک حقیقت ہے, یہ ڈرانے کی چیزیں نہیں ہے کہ ایسے ہم ڈراوے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, حقیقت ہے جہنم. اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں جا کر
جو لوگ زندگی کو نہیں مانتے تھے زندہ ہو جائیں گے، جہنم کو نہیں مانتے تھے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پل صراط کے منکر تھے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر وہ کہتے ہیں اللہ میں مہلت دے اور وہ کہیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار فرما دیا کہ دوبارہ مہلت کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی مہلت دے رکھی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا بلاوا آ جائے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں۔ مومن کی شان کے خلاف ہے صبح سے گناہ اور شام تک بغیر توبہ کے پھرتا رہے، شام کو گناہ اور صبح تک بغیر توبہ کے پھرتا رہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، گناہ اتنے کرتے ہیں ان گنت، تو ہمیں چاہیے کہ توبہ بھی ان گنت کریں۔ توبہ کرتے ہیں وہ جی ہم نے 27ویں شب توبہ کی تھی، ہم نے رمضان شریف میں کی تھی، ہم نے عید کی رات میں، یعنی کہ توبہ کی تھی زندگی میں سال میں 1 مرتبہ، گناہ کرتے دن میں 1000 مرتبہ۔ ہمیں چاہیے کہ صبح شام توبہ کرتے ہیں، صبح شام، تاکہ جب بھی اللہ کا بلاوا ہے ہم توبہ کے ساتھ۔ جو انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جب مومن توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بلاوا ہے، بندہ توبہ کے ساتھ ہو تو یوں سمجھ لو کہ آخرت کی ساری منزلیں آسان۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔